الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز مکرم لائق صد احترام و صد تعظیم ہمارے مرشد گرامی کے تربیت یافتہ صحبت یافتہ خلفائے کرام بالخصوص صدر محفل حضرت قبلہ خلیفہ سائیں طاہر احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور آپ کے قرب و جوار میں تشریف فرما تمام ہی خلفائے کرام اور مہمانان عزیز اور مسجد شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تمام ہی اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک محفل کے مہمانان عزیز پر مجھے کچھ تھوڑی سی تاخیر ہوئی، اس کے لیے سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں. فقیر کوشش کرتا ہے وقت سے پہلے پہنچ جائے، لیکن آج تھوڑا سا ایک عذر تھا جس کی وجہ سے فقیر تھوڑا سا لیٹ ہوا. اللہ رب العزت ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اس بابرکت محفل میں ہم نے چند باتیں سیکھنی اور سمجھنی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلے قربانی کیا ہے؟ قربانی فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ یہ ہم سمجھ لیں. قربانی کرنا ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے. اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، دوسروں کو بتانے میں بھی آسانی ہوگی. قربانی کرنا ہر مسلمان صاحب نصاب. دو قسم کے نصاب ہیں، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا. ایک سونے کا اور دوسرا بولیے چاندی کا. سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ. 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہوگا، اور یا پھر 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہوگی، اس پر قربانی کرنا بولے واجب ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ واجب ہو جائے گا. اگر سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے تو پھر 52.5 تولہ چاندی کی رقم اس کے پاس موجود ہو. 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم بنتی ہے اتنی رقم اس کے پاس موجود ہو تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہو جائے گا. نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ چاندی جتنی رقم ہے. یہ چوتھی بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیں اور سمجھیں. پھر اس کے گھر کے اندر ایسا ساز و سامان موجود ہے جو ضرورت سے زائد ہے، جیسے اسکریپ، کباڑ، لکڑی کی صورت میں، لوہے کی صورت میں، اسٹیل کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، جوتوں کی صورت میں، کسی بھی صورت میں
ایسا ساز و سامان جو استعمال میں نہیں، ضرورت سے زیادہ ہے یا ضرورت میں نہیں آتا، ان سب کو اگر ملایا جائے اور اس کباڑ کی، اس کریب کی، نہ استعمال ہونے والی چیزوں کی رقم لگائی جائے، اگر وہ رقم 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہ بات ہمارے دوستوں کو شاید نئی لگ رہی ہے، لیکن یہ نئی نہیں، یہ پرانی بات ہے، یہ ہم سنتے نہیں ہیں۔ تو یہ 4 باتیں ہو گئی، سونا ہو یا چاندی ہو، یا چاندی 52 تولہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہو، یا پھر گھر کے اندر ایسا فالتو سامان ہو جو قابل استعمال نہیں یا ضرورت سے زائد ہے۔ ہماری ایک بچی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت میں نے کورونا کے دوران گھر بیٹھے بیٹھے، اور تو کام ہوتا نہیں تھا، تو میں نے آن لائن شاپنگ کی ہے، بہت سارے کپڑے بھی خرید لیے، جوتے بھی خرید لیے، سینڈلس بھی خرید لی، اب وہ پڑی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا وہ جو سامان پڑا ہوا ہے، زائد ہے، آپ کے جتنے بھی سوٹس قابل استعمال ضرورت کے وہ آپ پہنتی ہیں، لیکن وہ ضرورت سے زائد ہیں، تو لہٰذا ان کو ملا کر، اور جو غیر ضروری چیزیں، غیر ضروری کپڑے، وہ بھی ملا کر ان کی اگر رقم لگائی جائے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ گئی تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو اس سے میں اپنے دوستوں کو یہ گزارش کرتا ہوں، گھر کے اندر اسکریپ نہ رکھیں، یہ جو کباڑ ہوتا ہے یہ گھر میں جمع کر کے نہ رکھیں، اس کے اور بہت سے نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو اس سے گھر کے اندر غربت آتی ہے، اور دوسرا انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کے اوپر قربانی واجب تھی، اور اس نے کہا بھائی نہ میرے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ پیسہ ہے، دن نکل گئے، اس کا جو واجب تھا وہ ترک ہو گیا، گناہ گار ہو گیا۔ تو لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، ہماری وہ مائیں اور بہنیں بھی سن لیں جو اپنی اولاد کے لیے سونا، چاندی، بسترے، برتن اور کپڑے اپنی اولاد کی شادی کے لیے تیار کرتی ہیں، ابھی شادی ہوئی نہیں، تیاری چل رہی ہے، اب ظاہر ہے وہ اس کو ابھی تک دیا نہیں ہے، قابل استعمال بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر وہ بستر، وہ برتن، وہ زیور اکٹھا کیا جائے، اس کی قیمت لگائی جائے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچی، اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو اس کی یا تو ایک صورت یہ ہے کہ جیسے ہی ہم سونا بنائیں، بستر بنائیں، وہ اس اپنی بیٹی یا بیٹے کے حوالے کر دیں تاکہ وہ مالک بن جائے، تو پھر وہ اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، تو وہ اس کا معاملہ ہے، ماں باپ اس سے آزاد ہو جائیں۔ قربانی، بہت سے دوستوں نے سوال کیا تھا، قربانی تو ہم سنتے آ رہے ہیں، قربانی سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے، تو یہ یاد رکھ لیں سنت کا مطلب کیا ہے۔ کبھی سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہم سنت فرض سے پہلے، جیسے عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت، کبھی یہ سنت ہوتی، یہ مطلب ہوتا ہے۔ کبھی کبھار سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ۔ سنت ابراہیمی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، تو اس لیے سنت ابراہیمی، اور نہ صرف حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے بلکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کا بھی یہی طریقہ ہے۔ تو سنت ابراہیمی بھی بن گئی قربانی، اور سنت محمدی بھی بن گئی۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے، اپنی طرف سے بھی، اپنے اہل کے طرف سے بھی، اور اپنی آنے والی امت کی طرف سے بھی۔
تو آج جس شخص کو، جس امتی کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے، تو جہاں وہ اپنی قربانی کرتا ہے، اگر فراوانی ہے تو اپنے پیارے رسول محمد مصطفیٰ کی طرف سے بھی ایک قربانی کر لینی چاہیے۔ جو نبی 1400 سال پہلے ہم گناہ گاروں کو نہ بھولا، آج ہم گناہ گار اپنے نبی کو بھی اس قربانی کے موقع پر نہ بھولیں، اور اس طریقے سے ہماری قربانی بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ تو یہ بھی سمجھ لیا کہ یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی بھی ہے، اور اس کا جو درجہ ہے وہ واجب کا ہے، یہ واجب۔ اچھا، پھر اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی وہی کرے گا جس پر واجب ہے، دوسرا نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے بھائی۔ یعنی جو صاحب نصاب ہے اس کو تو واجب ہے کرنی، اس کو ہر حال میں کرنی ہے، لیکن جس کے پاس پیسہ نہیں، 52.5 تولہ چاندی کی رقم نہیں، سونا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ویسے ہی چند پیسے روپے موجود ہیں، دل چاہ رہا ہے قربانی کرنے کا، 20-25 ہزار موجود ہیں، تو وہ چاہ رہا ہے کہ 15,000 کا حصہ ڈال کر میں بھی قربانی کر لوں، دل میں شوق ہے، تو لہٰذا وہ شخص اگر قربانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، وہ اس کے لیے نفل بن جائے گی۔ قربانی کا کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، وہ بھی عرض کر دوں۔ ایک روایت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کا جو پسندیدہ عمل ہے وہ اپنے قربانی کرنے والے جانور کے خون کا بہانا ہے، یعنی جانور کو ذبح کرنا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل۔ دوسری ایک روایت میں آیا کہ جو قربانی اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہے، جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب کی بارگاہ میں پہلے پیش کر دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اماں خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا سے فرمایا کہ تم اپنی قربانی کے جانور پر حاضر رہو کہ یہ ذبح ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہے۔ تو جو قربانی کرنے والا شخص ہے اسے چاہیے، افضل طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور اب اپنے ہاتھ سے نہیں ذبح کر سکتا تو کم از کم اس قربانی والے جانور پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے، قربانی کی دعا پڑھ لے، اور اس وقت موجود ہو، تاکہ جب رب کی بارگاہ میں اس کا تحفہ پہنچ رہا ہو تو تحفے کے ساتھ یہ بندہ بھی موجود ہو، تاکہ وہ قرب کی منزلیں اس بندے کو بھی ملتی چلی جائیں۔ ایک روایت میں آیا کہ جو شخص جس جانور کو ذبح کرتا ہے قربانی کے لیے، اس کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تعالی ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہمارے سر پر کتنے بال ہیں کچھ پتہ نہیں، لیکن جانور کا تو پورا کا پورا جسم بالوں سے بھرا ہوتا ہے، اوپر بھی بال، نیچے بال، سائڈوں میں، پیروں میں، ہر چیز میں بال، کتنے بال ہیں، اور ہم چند ہزار روپوں میں اللہ کی بارگاہ میں کتنے اجر اور ثواب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ قربانی کیا جانے والا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت، اپنے سینگ اور اپنے کھروں کے ساتھ لایا جائے گا۔ میدان محشر میں جب اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، تو اس وقت جس جانور کو قربان کیا گیا ہے اس کے گوشت کو اس ترازو میں ڈال کر اس کے نامہ اعمال میں وزن کر کے تولا جائے گا۔
یعنی کہ کتنی بار اس کا اجر مل رہا ہے. اس کے بالوں کے برابر اجر الگ ہے، اس کے گوشت کو تول کر اجر الگ ہے، اس کے سینگ اور اس کے کھروں کا وہ بھی الگ سے اجر مل رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی اتنے بڑے انعامات اپنے حبیب کی امت پر. ایک اور روایت میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں اس حدیث کو نقل کیا. فرمایا کہ جو جانور قربانی کا ذبح کیا جاتا ہے، قیامت کے دن پل صراط پر جب بندہ پہنچے گا، اللہ اس جانور کو زندہ کر کے اس کے سامنے کھڑا کر دے گا اور وہ اس پر سوار ہو کر پل صراط کو پار کر جائے گا. کتنا بڑا انعام ہے. آج یہاں سے ہم اسلام آباد جاتے ہیں، اگر بائی ایئر جائیں تو 25-30 ہزار روپے کا ٹکٹ ہے. اگر ہم یہاں سے کراچی اگر کرائے کی گاڑی کر کے جائیں تو 10-15 ہزار تو اس کا کرایہ لگ جاتا ہے. اور یہاں پل صراط کا سفر پار کرنا ہے، پل صراط کا سفر، اور وہ اس قربان کیے جانے والے جانور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پل سے پار کر دے گا اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا. ایک اور روایت میں آیا کہ جو شخص خوش دلی سے، یہ نہیں کہ وہ مجھ پر بھی قربانی واجب ہو گئی، اب تو یہ پیسہ یہ 20-25 ہزار 30 ہزار خرچ کرنے پڑے گے، اب یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، میں نے تو جوڑ کر رکھے تھے کہ فلاں کام کروں گا، گھومنے کے لیے جاؤں گا، سیر کے لیے جاؤں گا، کوئی دعوت کروں گا، کچھ بھی. اب وہ خوش دلی سے نہیں کر رہا، مجبوراً چلو بھائی اب کر لیتے قربانی. نہ، ایسے جس طرح ہمارے سائیں خلیفہ علی شیر صاحب ماشاءاللہ بیان فرما رہے ہیں. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوش دلی سے قربانی کرے اور اس میں اس کی نیت طلب ثواب کی بھی ہو، جب یہ دونوں باتیں ہوں اور پھر جب وہ قربانی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوزخ اور اس بندے کے درمیان اس قربانی والے جانور کو ڈھال بنا دے گا، ڈھال بنا دے گا جہنم سے. جس طرح روزے دار کے لیے جہنم سے ڈھال بن جاتا ہے، اس طرح قربانی کرنے والے شخص کے لیے وہ قربانی والا جانور جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے گا.